اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللهم صل صل على علی محمد وعلى محمد فرجہ فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس محمد افنان حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں جی؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ عیسیٰ زہرا نشاط فاطمہ رضوی صاحب بطول سمرین فاطمہ و تحسین فاطمہ خانم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. الحمدللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا وقت، آپ کا ٹائم، آپ کا دن، آپ کے عمر انشاءاللہ بابرکت ہو اور دن انشاءاللہ خوبیوں کے ساتھ گزرے. ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، پروردگار ان کی معرفت آپ سب کو انشاءاللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ان کے بارے میں جاننے کا، سننے کا، بارے میں ہمیں سننا کے لیے خدا ہمیں توفیق دے. جو ان کا حق ہے، ان کا حق تو اتنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے جی؟ اے محمد اگر تمہیں ایسے ہی ہے نا، تمہیں خلق کرنا اگر مقصد نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے تو ایک کائنات کو خلق کرنا، دنیا نہیں کرتا. جی یا علی نہ ہوتے تو تمہیں کیا ہے، علی کو تو تمہیں خلق نہ کرتا، فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق، علی کو نہیں خلق کرتا. دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جی حضرت زہرا کا مرتبہ آپ سوچ سکتے ہیں جی. پروردگارہ ہمیں جو حضرت زہرا کی جو حق ہے، جو ان کا حق ہے ہماری گردنوں پر، ہیلو. اوپر اس کو انشاءاللہ پروردگار ہمیں معرفت حاصل کرنے کی، ان کے بارے میں جاننے کی، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ جی مولانا. جی جی صحیح. ایرانی لوگ یا وہ لوگ جو سادات نہیں بھی ہوتے، وہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سادات کا ہی، میرا خود اپنا دیکھا ہوا اور سنا ہوا ہے. ایک دفعہ میں رات کو حرم سے دیر ہو گئی، ٹیکسی میں آ رہا تھا تو دیکھا بیٹھایا، سلام دعا ہی تو پتہ لگا کہ وہ مولانا ہے جی. اور ٹیکسی ویسے ہی مجھے بٹھا لیا تھا کہ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو پوچھا کہ کہاں سے ہو؟ کہ ہندوستان سے. کیا نام ہے؟ میں نے کہا سید حسین حیدر نقوی. ایسے نام بتایا؟ بولے آپ سید ہیں؟ کہ ہاں، کیونکہ میری بیوی بھی سید ہے لیکن میں نہیں ہوں. تو مولا اچھا ماشاء اللہ. تو یہ کہہ رہا لیکن میں دن رات ڈرتا رہتا ہوں، میں روز ان سے معافی مانگتا ہوں، روز اپنی بیوی سے معافی مانگتا رہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ شہزادی کی اولاد ہیں، کہیں خدا نہ کرے مجھ سے کوئی بے حرمتی ان کی نہ ہو جائے کہ میں شہزادی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں، اس لیے میں ان سے روز معافی مانگتا ہوں بیوی سے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی نادانی مجھ سے ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اور یہ خالی مولوی نہیں، ایک اور عوام کا انسان بھی ایک دفعہ ٹیکسی میں ملا، اس نے بھی کہا میری بیوی سیدانی ہے لیکن میں بہت خیال رکھتا ہوں کیونکہ شہزادی کی اولاد ہے، میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا، سب انہی کا تو ہے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی نادانی ہو گئی ان کے حق میں، میری بیوی کے حق میں، تو میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کل وہ پوچھے گی کہ تو نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اب میں ان کو نہیں دکھا پاؤں گا اپنا منہ، اس لیے میں اپنی بیوی سے معافی مانگتا رہتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو شہزادی کا مرتبہ آپ سوچنے میں کیا ہے، مرتبہ آپ سوچئے. اور یہ تو ایک انسان نارملی انسان ہے، اس کی معرفت اتنی ہی تھی لیکن ہم سے پھر بھی زیادہ ہی تھی جی، کہ ہم شہزادی کے بارے میں کتنا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ اتنا ڈرتے ہیں اگر کوئی بات آ جائے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، مثلا کربلا جانا ہے زیارت کے لیے. ایران میں یہ میرا خود دیکھا ہوا ہے، مسئولین جیسے کہا کہ مجھے زیارتوں پہ جانا ہے کربلا، تو کہا مثلا یا لیٹ آیا ہو گھر سے یا چھٹی ہو گئی ہو اس کی کچھ، قاعدتاً قانوناً اس کو چھٹی نہیں، قاعدتاً اس کو چھٹی نہیں ملی. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں کربلا مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو فوراً چھٹی دے دیتے ہیں کہ مولا سے ڈر ہے، مولا سے ڈر ہے کہ جائیں، کہ ایک زیارت پہ جا رہا تھا. تو وہ اس میٹر پہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں جا سکتے یا آپ کی چھٹیاں زیادہ ہیں یا آپ نے یوں کیا، نہیں، اس پہ کبھی نہیں کہتے وہ لوگ، کیونکہ ان کا حق ہے مولا کا. اب شہزادی کے بارے میں انشاءاللہ خداوند عالم جو ایام فاطمی جمادی الاولیٰ چل رہا ہے ابھی آج
2-3 दिन पहले 13 जमादी अव्वल थी एक तारीख के मुताबिक, और आप लोगों के ज़हन में बहुत हो सकता है कि बहुत ख्याल आता हो कि 2 रिवायतें कैसे हो गई, ये 2 रिवायतें कैसे हो गई। पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि आपने तजवीद में पढ़ा होगा, कुरान में नुक्ता गुजारी किसने की? सबसे पहले नुक्ते थोड़े ही होते थे, ना हरकतें होती थी ना नुक्ते होते नुक्ते। थे अरबी में। ठीक है, तो सबसे पहले मौलाए कायनात के सहाबी अबुल अस्वद दुआली, उन्होंने नुक्ता गुजारी की, कैसे कैसे की वो बात की, जिस पे जबर था ऊपर नुक्ता, जिस पे जेर था नीचे, ऐसे करके कुछ किया था उन्होंने। तो वरना तो मसला यह है कि पुरानी जमाने की जब रिवायतें आई तो नुक्ते होते नहीं थे। आप देखिए क्या लिखा तहसील में, ये लिखा खमसता हाँ ये देखिए नुक्ते तो होते नहीं थे। जी अब नुक्ते तो है नहीं। अब इसे क्या पढ़ेंगे आप इसे खमसता व सबईन भी पढ़ सकते हैं। क्या? खमसता व सबईन, तो खम्स यानी 5, सबईन यानी 70, तो कितने हो गए? 75। आप इसे अगर नहीं है नुक्ते तो तिस्रीन भी तो पढ़ सकते हैं। जी खमसता व तिस्रीन 90, 5, 95, 90, 5, 95, और अगर सबईन होता तो 70, 5, 75। इसलिए जब क्योंकि पुराने जमाने में नुक्ते नहीं होते थे, तो जब रिवायतें आई तो समझ में नहीं आया बाद वालों को कि ये खमसता व तिस्रीन है या खमसता व सबईन है। जी जी तो अब 75 दिन की रिवायत देखें तो 13 जमादी अव्वल शहादत, 95 रसूल की वफात से, रिवायतों में लिखा है कि रसूल की वफात से 75 दिन या 95 दिन लिखते हैं, और आप देखेंगे तो 75 या 95 क्यों? किसी की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, लिहाजा दोनों उसमें मनाते हैं, दोनों उसमें शहजादी का तरफ ये है कि यहाँ से लेके वहां तक, क्योंकि एक मुश्तहिद है आलिमुद्दीन नाम से ऐसे निकल रहा, उन्होंने कहा, यानी खामनई साहब ने कहा किसने कि या मुहर्रम जो है वो आशूरा वो तवल्ला है। वो क्या है? तवल्ला। अहले बैत से मोहब्बत दिखती है उसमें, लेकिन ये अय्याम फातिमिया तवल्ला भी है और तबर्रा भी है, तवल्ला भी है और तवर्रा भी। तो बहुत अहम है, इसका हमारे ऊपर हक है, हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। लिहाजा उसी के सिलसिले में आज 11:15 इंडियन टाइम के मुताबिक, और आधा घंटा पीछे कीजिए तो 10:45 पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, इंशाल्लाह आप न जानते होंगे मौलाना मोहम्मद मियां आबदी साहब लखनऊ के हैं, वो आए हुए हैं यहाँ खमसा पढ़ने, वो मदरसे में तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, और शहजादी के बारे में इंशाल्लाह कुछ मारूजात कुछ बयान करेंगे। उनको हमें ये नहीं सोचिएगा कि नहीं उनको तो हम सुनते रहते हैं, बास चीजें खाली बार कुरान अगर आप सुनते रहते तो क्या इसका मतलब सुनना छोड़ दें? जी सवाब तो है, भले ही आप वो बातें वो बताएंगे जो आप कह देंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है, ये बातें तो हमें पता है, लेकिन क्या शहजादी का इतना भी हक नहीं है कि वो पता है तो क्या वो तज़क्कुर? जी या क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या है, फज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ए रसूल याद दहानी कराइए, तज़क्कुर दीजिए, बार बार कहिए, इसलिए कि तज़क्कुर तनफ़उल मुमिनीन, मुमिनीन को फायदा पहुंचाता है। इन्ना ज़िक्रा क्या है, क्या है, फज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, जिक्र जो है यानी याद दहानी मोमिनीन को फायदा पहुंचाती है। इसलिए आप सब लोग अपने अपने दोस्त अहबाब से आप भी जरूर शरीक होइएगा 11:15 पर। लेकिन बड़ा अफसोस और तकलीफ होगी, मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे बाद में कि माजरत हम नहीं आ पाए क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी, माजरत मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं कपड़े धुल रही थी, माजरत मैं नहीं आ पाई मतलब घर की सफाई कर रही थी, तो मुझसे तो कह दिया आपने माजरत, शहजादी से क्या कहेंगे कि क्या मेरे बारे में, मेरे लिए आपके पास मसलन मेरे बारे में सुनने के लिए क्या आपके पास बर्तन अहम थे, आपके कमरा अहम था, साफ सफाई अहम थी, या क्या क्या इतना भी वक्त मेरे लिए नहीं था मसलन, तो क्या कहेंगे हम? समझ में आ रहा है नहीं? क्या जी सकेंगे कि शहजादी माजरत में उस वक्त एक जलसा था आपका, लेकिन मैं बर्तन धुल रही थी मसलन, जी मैं खाना पका रही थी, वो 11:15 था टाइम, वो जरा नाश्ते पानी का या बिस्तर है का या खाना बनाने का या बर्तन धुलने का या कपड़े धुलने का टाइम था, तो
کہہ پائیں گے ہم یہ جواب دے پائیں گے شہزادی کو؟ نہیں مولانا. اس لیے جب بھی شہزادی کا کہتے ہیں نا ایک احترام والا ڈر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ شہزادی، کیونکہ سارا کچھ شہزادی پہ آنا ہے قیامت میں، سارا کچھ نبی سے بھی نہیں، کہاں ہے نہیں، سب کچھ کہاں پیش ہونا ہے؟ شہزادی کے پاس پیش ہونا ہے، شہزادی آئیں گی. تو اب آپ سوچیے کہ جن کا یہ مرتبہ ہو، کیا ہم ان سے کہہ پائیں گے کہ شہزادی آپ کے نام کی مجلس ہوئی تھی میں نہیں آئی، یا شہزادی آپ کے نام کا کوئی جلسہ ہوا تھا میں نہیں آئی یا نہیں آیا مثلاً، سمجھ میں آ رہا ہے، یا میں نے نہیں سنا مثلاً. ہمیشہ دل میں ایک ڈر رہنا چاہیے کہ شہزادی کو کیا منہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات صرف سادہ کی چل رہی تھی، اور ہمیشہ شہزادی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننا پڑھنا اس میں جاری رکھنا چاہیے، اور شہزادی سے روز توسل کرنا چاہیے. شہزادی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ امتحان میں جب امتحان میں بیٹھتے ہیں تو محمد میاں صاحب آپ کو پہلے دن کیا کراتے ہیں امتحان شروع ہونے سے پہلے؟ ایک سورہ ہم 2-3 مرتبہ توحید پڑھ کے کیا کہتے ہیں جب دن پہلا ایگزام ہوتا ہے، بلکہ ہر ایگزام سے پہلے کہتے ہیں کہ شہزادی کو ہدیہ کیجئے، شہزادی کو ہدیہ کیجئے. آپ اپنے ہر کام سے پہلے جو اہم کام ہو یا دن کے ابتدا میں ایک ہم 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ پڑھ کے شہزادی کو ہدیہ کیا کیجئے. ہدیہ، یہ شہزادی کو ہدیہ کیا کیجئے. سمجھ میں شہزادی کو قرآن سے بہت انسیت تھی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن سے کتنی انسیت تھی. ٹھیک ہے، یہ بات چل رہی ہے صرف سادہ کی. صرف سادہ میں باب تفاعل کے ہم نے خصوصی قاعدے پڑھ لیے. ٹھیک ہے، اب باب تفاعل کے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ باب تفاعل، باب تفاعل، صحیح ہے نہیں؟ باب تفاعل، باب تفاعل ماضی کیا کس وزن پر ہے؟ تفاعل، یتفاعل، تفاعل یہی ہے نا، جیسے تصرف تصرف. تو باب تفاعل 9 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کتنے؟ 9. مان. پہلا اور سب سے جو یعنی مشہور معنی جس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ متابعہ ہے. کیا ہے؟ تو اس سے پچھلے باب انفعال کا بھی تو متابعات ہے نا معنی، اور اس سے پہلے باب افتعال کے مشہور معنی بھی شاید متابعات تھے جی، یا شرکت تھے، مشارکت نہیں، مفاعلہ نہیں، افتعال کے متابعات تھے. افتعال کے انفعال کا تو صحیح ایک ہی معنی بس، اور باب تفاعل کے متابعہ یعنی کیسے میں اثر کو قبول کرنا، اثر کو قبول. ٹھیک ہے جی. ہاں، مثال کے طور پر میں مثال دوں، ادبا، کون سے باب سے ہے؟ فعلا. باب کون سا ہے؟ تو ماضی بتا دیا آپ نے. تعدیب. جی، ادب یؤدب تعدیب. تأدیب یعنی تفعیل. ادبا یؤدب تأدیب یعنی فعل یفعل تفعیل. تفعیل. ٹھیک ہے، ادبا باب تفعیل کا ماضی ہے 13واں صیغہ ادبت سعیدا. ادبت سعیدا، ادبت سعیدا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سعید کو ادب سکھایا. باب تفعیل. ادبت سعیدا، میں نے سعید کو ادب سکھایا. تو اس نے اثر کو قبول کیا تو کیا ہوا؟ فتأدب. جی تأدب، فتأدب. تو تأدب ہے تفعیل تفعل، تأدب یتأدب، تفعل یتفعل، تأدب یتأدب، تفعل یتفعل. صحیح ہے نہیں؟ تحسین میں صاحب مقبول نشاد فاطمہ ناز فاطمہ سمرین، ناز فاطمہ اور سمرین جب خاموش اتنی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں اتنا بدل گئی ہیں یہ جی. تأدب، تأدب، ٹھیک ہے نہیں؟ اب ہے باب تفاعل یا نہیں تحسین میں؟ بالکل. ہاں، تأدب فعل ہے ماضی ہے، فاعل کہاں ہے؟ ہوا ہے وہ کہاں پلٹ رہے ہیں؟ وہ پلٹ ہے صحیح کی طرح. ہاں، ادب تو سعیدن، میں نے سعید کو ادب سکھایا. فتأدب تو وہ ادب سیکھ گیا، سعید ادب سیکھ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہی بات جو وہ ایک جگہ اور کہی تھی متابعہ باب افتعال میں کہی تھی
وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ثلاثی مجرد کا جو مفعول تھا وہ باب افتعال کا فاعل تھا، لیکن یہاں اس کا جو فاعل یعنی مثلا باب افتعال کا جو فاعل تھا متابعات کے معنی میں، باب افتعال کا جو فاعل تھا متابعات کے معنی میں وہ ثلاثی مجرد کا مفعول تھا، لیکن باب تفاعل کا جو فاعل ہے وہ باب تفعیل کا مفعول ہے، وہ ثلاثی مجرد کا مفعول تھا یہ، یعنی صرف مقدمات یاد ہے وہاں پہ اس طریقے سے کہا تھا باب افتعال ثلاثی مجرد کے مطابق کے لیے آتا ہے، ثلاثی مجرد کے یعنی ثلاثی مجرد کے اثر کو قبول کرتا ہے، وہاں تھا مثلا کیا تھا مثلا جی باب افتعال کون سا تھا؟ جماعت الناس فاجتمعوا، جماعت الناس ثلاثی مجرد جماعت الناس میں نے لوگوں کو جمع کیا، فاجتمعوا جمع ہو گئے، تو اس نے باب افتعال نے ثلاثی مجرد کے اثر کو قبول کیا تھا، لیکن یہاں باب تفاعل نے باب تفعیل کے اثر کو قبول کر رہا ہے، جی ایسا کہا تھا وہاں پہ، یہاں پہ انہوں نے بات اس طرح سے کہہ دی، وہاں پہ کہا تھا جیسا کہ مثال سے معلوم ہے کہ باب افتعال جب مطابعت کے معنی میں ہو تو اس کا فاعل ثلاثی مجرد کا مفعول، اور یہاں پہ جیسا کہ آپ کو مثال سے پتہ لگ رہا ہے کہ باب تفاعل کا فاعل اس کا مفعول ہے، باب تفعیل کا مفعول ہے، تب تو سعید نشاط فاطمہ یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی نشاط فاطمہ، نقوی رضوی دونوں، ناز فاطمہ سمرین، میری آواز نہیں جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے مولانا. تو بولا کیجیے کم سے کم، میرا دل مایوس ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. ادب تو سعیدن، ادب تو فعل و فاعل، سعیدن مفعول ہے نہیں ہے، تو یہ مفعول سعید کس کا ہے؟ باب تفعیل کا، لیکن تعدب میں سعید مفاعل ہے، کیا ہے؟ تعدب سعید، یہ ہوا کہ یہ متعدی تھا فعل ادب، فعل بھائی متعدی کیسے کہتے ہیں؟ جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی، لیکن اس میں تعدب سعید کی لازم ہے، بھائی لازمی جب تو اس کا مفعول اس کا فاعل ہے، جی مطابعت کے معنی میں جب بھی کوئی فعل مطابعت کے معنی میں ہو تو لازمی ہوگا، یعنی وہاں پہ جماعت الناس، ناس مفعول تھا، فاجتمعوا الناس لوگ جمع ہوئے، جمع اجتمعوا وہ جمع ہو گئے، لازم سمجھ میں ہے. تو مشہور معنی باب تفعول کے کیا ہیں؟ بولیے. مطابعت، ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہا جیسا کہ مثال سے معلوم ہے کہ باب تفاعل کا فاعل باب تفعیل کا مفعول ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باب تفاعل باب تفعیل کے مطابقے کے لیے آتا ہے، باب تفاعل باب تفعیل کے مطابقے کے لیے آتا ہے، یعنی باب تفاعل باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے، جو اثر یہاں ڈالا ادب تو سعیدن، میں نے سعید کو ادب سکھایا تو اس نے اثر یہاں باب تفاعل اس نے اثر کو قبول کیا، یعنی وہ بولیے ادب سیکھ گیا. یہ ہے باب تفاعل کے معنی پہلے، جو کہ مشہور معنی ہے، اسی میں استعمال زیادہ تر ہوتا ہے. تحصیل میں یعنی مشہور معنی یعنی بار بار کہہ رہا ہوں میں ہر باب میں، یعنی کسی جو زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کے ہے تکلف، کیا؟ تکلم. تکلف، تکلف کی طرح زحمت کے ساتھ، تکلف یعنی کہتے ہیں نا تکلف مت کیجیے، تکلف مت کیجیے، جی تکلف یعنی زحمت اور مشقت سے کوئی کام انجام دینا، کہتے ہیں نا اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈالنا، لانا ارے نہیں نہیں ناشتہ پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈالیے، تکلف نہ کیجیے، یعنی اپنے آپ کو زحمت. تکلف دو باب تفعل کے معنی تکلف میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو سختی اور زحمت سے اپنے آپ پر لاد لینا. آپ نے بظاہر سی بات ہے کوئی کام محنت اور زبردستی کرے گا کوئی انسان، کیا کرے گا؟ زحمت اور مشقت سے انجام دے گا، اپنے اوپر لاد ہی تو لیا اس نے ایک طرح سے. تکلف عربی ورڈ ہے؟ جی تکلف یا تکلف، تکلف باب تفعل ہی اتفاق سے، تکلف یا تکلف 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 جی باب تفعل ہی سے ہے اتفاق سے. تو تکلف کے معنی ہے زحمت اور مشقت سے کسی کام کو اپنے اوپر لاد لینا، کسی کام کو اپنے اوپر یعنی اس کا مطلب یہ وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ چیز دل سے نہیں کر رہا، وہ زحمت سے کر رہا ہے. مثال کے طور پر ہاں زید ہے، مثال کے طور پر عمرو کہہ لیجئے، آپ عمرو سے کچھ اور معنی بھی لے سکتے ہیں، میں عمرو کہہ دیتا ہوں، آپ ذرا
اعراب بدل دینا، یعنی اینڈ کو کچھ اور دے دینا. بہرحال یہ انہیں مثال کے طور پر جنگ پہ گئے، کیا ہوا؟ جنگ پہ گئے. اب آپ سب جانتے ہیں فراری لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ڈرپوک ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جب بہادروں کے ساتھ کہیں جانا پڑتا ہے تو بیچاروں کو زبردستی دلیری دکھانی پڑتی ہے، زبردستی. تو مثال کی شجاعت سے ہے کیا؟ باب تفاعل تشجع. تشجع مثال کے طور پر عمرن، تشجع عمرن، یعنی عمر نے بڑی زحمت کے ساتھ شجاعت دکھائی، زبردستی کی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں تشجع زحمت سے، بڑی زحمت کے ساتھ شجاعت دکھائی، بڑی زحمت کے ساتھ شجاعت دکھائی. شجاعت دکھائی. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جی، بڑا اڑیل کھڑیل تکبر والا، ایٹیٹیوڈ والا، کھڑوس ٹائپ کا، لیکن سب کے سامنے وہ اپنا آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کسی ایسے کے سامنے آنا پڑ جاتا ہے اس کو جو بہت پاورفل، بہت عہدے والا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس کے سامنے زبردستی تواضع دکھاتا ہے، زبردستی تواضع تو مطلب کہ اس سے کہیں گے باب تفاعل میں لے کے حلم سے. تعلم، تعلم مثلا خالد، تعلم خالدن خالد، یعنی خالد نے زبردست، یعنی بڑی زحمت سے حلم دکھایا. حلم دکھایا یعنی اپنے آپ کو حلیم بن کے پیش کیا، بنا کے پیش کیا، یعنی متقی پرہیزگار بردبار بنا کے پیش کیا. بردبار زبردستی ہے، کیونکہ ہے نہیں وہ ایسا، بیچارے کو دکھانا پڑ گیا، ہوتا ہے نا پاس ٹائم انسان کرنا. جی تو یہ ہے تکلف. دیکھیے باب تفاعل ہے نہیں، یعنی عمر نے زحمت سے شجاعت دکھائی، خالد نے بڑی زحمت کے ساتھ، یعنی اپنے اوپر لاد لیا علم کو، ورنہ ہے نہیں اس کے اندر، لاد نہ پڑا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی ہاں. تو ایک معنی ہے صاحب بطول، آپ کی آواز جی کی بھی نہیں آ رہی ہے، ناز فاطمہ و سمرین. اب ایک معنی ہے، یہ تکلف ہو گیا، ایک معنی اتخاذ. اور اتخاذ آپ کہاں پڑھ چکے ہیں؟ باب افتعال میں بھی پڑھ چکے ہیں. کیا بتایا عالم پاس، کیا بتایا تھا اتخاذ کے معنی؟ اتخاذ یعنی لینا، اتخاذ یعنی مہیا کرنا، ریڈی کرنا، آمادہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی مبدأ فعل کا آمادہ کرنا، مبدأ فعل کا آمادہ کرنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر الوسادہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ عربی میں. جی بتائیے. الوسادہ، الوسادہ، الوسادہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ الوسادہ تکیے کو کہتے ہیں، پلو. توسدہ مثلا سعید، توسدہ سعید، یعنی سعید نے تکیہ مہیا کیا، سعید نے بولیے مہیا کیا. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر توسدہ سعید الحجرہ، کون ترجمہ کرے گا بتائیے؟ توسدہ سعید الحجرہ، سعید نے پتھر کو تکیہ بنایا، سعید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا. وہاں بیچارہ جنگل میں جا رہا تھا، لیٹنا تھا، سونا تھا، کچھ تھا نہیں، اس نے چادر تو تھی، تکیہ نہیں تھا، تکیے کی عادت تھی، تو اس نے پتھر ہی کو تکیہ بنا لیا. جی تحسین میں جیسے بعض لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ممی کے پاس سوتے ٹائم ان کے اوپر لیٹ جائیں گی، بس انہی کو تکیہ بنا لیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ تحسین میں ہم بتائیں گے، انہی کو تکیہ، ان کے بازو کو سمیٹ کے، امی ادھر کرو ذرا بازو کو، امی ذرا کو لیٹ جائیں گی، ہے نہیں، یا سینے پہ لیٹ جائیں گی، یا پیٹ پہ لیٹ جائیں گی، یا ٹانگوں پہ لیٹ جائیں گی، بس تکیہ بنا لیں گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں مثلا توسدت، توسدت جی توسدت مونس کے لیے تو یہ ہوگا نا، لڑکی یہ والا کام زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں. توسدت مثلا فاطمۃ الامہ، الامہ یعنی اپنے ماں کا تکیہ تکیہ بنا.
پھر ممی کیا کہتی ہیں صبح اٹھ کے؟ ہائے میرے پیٹ پہ سو کے وہ کر دیا، میرا پیٹ خراب ہو گیا، وہ جی گیس بن گئی، بد ہضمی ہو گئی، میرے پیٹ پہ گھس جاتے ہیں سب لوگ۔ جی سمجھ میں آیا نہیں؟ جی میں بات رہی ہے شاید پریکٹیکلی ہوا ہے ان کے ساتھ جی، اس لیے انہیں سمجھ گئی کہ یہ بات کتنی سٹیک بولی میں نے۔ جی جیسے میں جی آگا ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی ہوتا یہ تو مثلا آپ بہت سے تو بچے چھوٹے ہیں، چلو چھوٹوں کا سمجھ میں آتا ہے، بڑی بڑی جوان لڑکیاں کرتی ہیں یہ کام ممی کے ساتھ جی، یہ بڑی بڑی جوان لڑکیاں بھی ممی کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں جی۔ وہیں گھسینی بغل میں کو جیسے کڑک مرغی کی بغل میں اس کے بچے گھس گھس کے بیٹھ جاتے ہیں جی۔ اب وہ گرمی میں تو پریشان ہو جاتی ہیں ممی، لیکن سردیوں میں ٹھیک ہے کیونکہ معلوم ہے کہ جسم کی ایک دوسرے کی گرمی نکلے گی تو سکون ملے گا، ٹھیک ہے، لپیٹ کے جیسے یوں پڑ جاتی ہیں۔ اب وہ لیکن ماں کے لیے سہمت ہو جاتی ہے نا، ایک بازو میں یہ لڑکی گھس گئی ہے کہ وہ پڑی ہے بیچاری، ایسے کیا کرے، اس کے کندھے دکھ جاتے ہیں، بائی آ جاتی ہے، کوئی پیٹ میں گھس کے سو گیا، کوئی ٹانگوں پہ سر رکھے، تو فاطمہ نے ممی کو تکیہ بنایا۔ یا رجلا مثلاً آپ کہیے توسدت فاطمہ تو رجلا امہ، یعنی فاطمہ نے اپنی ممی کے پیر کو تکیہ بنایا جی۔ جی معنی ہے اتخاذ کے، ایک معنی ہے طلب کے، ایک معنی کیا ہے باب، دیکھیے معنی سمجھ میں آئے نہیں آپ کو؟ اتخاذ باب افتعال میں بھی سمجھایا تھا، اتخاذ، اور ایک ہے طلب، یعنی معنی ہے فعل کا چاہنا، تعجب، تفعل ہے نا، تفعل، تعجل تو الامر، کوئی بھی کام ہو یعنی میں نے امر میں جلدی چاہیے، معنی ہے فعل کیا ہے تعجل تو عجلت، جلدی چاہیے، میں نے کام میں جلدی چاہیے، یعنی میں نے چاہا کہ کام کو جلدی انجام دیا جائے، تو میں نے طلب کیا نا کام کو جلدی انجام دینا، طلب کیا نا میں نے یہاں، یہ بات طلب کیا۔ ٹھیک ہے طلب۔ یا مثال کے طور پر تنجستو، تنجزا یا تنجزو، تنجزتو الوعدہ، الوعدہ، میں نے وعدے کو جلدی پورا کرنا طلب کیا، وعدے کو وعدہ وفا کرنے کو طلب کیا، یعنی وعدہ وفا کیجیے، میں آپ سے کہوں تنجزتو الوعدہ، میں ٹھیک ہے میں نے آپ سے کیا کروں، میں وعدے کو وعدہ وفا میں نے آپ سے طلب کیا کہ وعدہ وفا کیجیے، بھائی ٹائم ہو گیا جی، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کا ٹائم ہو گیا، لائیے پورا کیجیے۔ اللہ اکبر، 5 منٹ لگتا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه